بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام تعریفات اللہ جل جلالہ کے لیے، صلاۃ و سلام کے گلہ عقیدت سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث سمندری کی یہ مرکزی مسجد کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے علاقے کا چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندری کے لوگوں کو مزید توفیق بخشے کہ وہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں۔ جس مسند پہ میں آج حاضر ہوں اور جس مسجد میں حاضر ہوں، یہاں سے بڑے عظیم علماء خطابات فرما چکے ہیں، اور یہیں سے حضرت مولانا بہادر علی سیف حافظہ اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید صاحب درس قرآن دیتے رہے، اور جماعت کی دیگر اسلامی مصروفیات، تبلیغی مصروفیات وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں آپ سب کا، جماعت انجمن مسجد کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دعوت دے کر مجھے آپ کی زیارت کا موقع بخشا۔ حضرات، میں خود کو یقیناً، یہ کوئی تکلف نہیں ہے، اس مسند کے قابل نہیں سمجھتا، جبکہ موجودہ حالات میں میرے نہایت ہی محترم دوست جو یہاں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اگرچہ وہ تعلیمی میدان میں میرے سے 1-2 سال پیچھے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمان، عمل اور کردار میں مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالشکور لدھیانوی صاحب اور ان کے ساتھ میرے جونیئر ساتھی حضرت مولانا چودھری بشارت علی بٹر صاحب تشریف فرما ہیں۔ دیگر احباب کے ساتھ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی، دعوت دی، اور میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان اور عمل کے لیے دعا فرمائیں کہ جو ان کا حسن ظن ہے میرے متعلق، اللہ مجھے اس پہ قائم و دائم رکھے اور مزید توفیق بخشے۔ حضرات گرامی، میں عرصہ دراز سے لندن کی ایک مسجد اہل حدیث میں اپنے علم اور ہمت کے مطابق تبلیغی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ وہاں کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح تمام علاقوں کے رواج، تہذیب، انداز تکلم، انداز تخاطب مختلف ہوتا ہے، وہاں بھی کافی چیزیں ہمارے ہاں سے مختلف ہیں۔ وہاں لوگ بہت ہی سادہ الفاظ میں گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں وہاں 23 سال سے الحمدللہ اس مشن میں ایک مسجد میں خدمت کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی میرا ذریعہ تبلیغ وہ انگریزی ہے۔ 23 سال انگریزی بولنے کے بعد اردو میں گفتگو کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ الفاظ تلاش کرنا پڑتے ہیں، اس لیے اگر میری گفتگو میں کوئی انگریزی کے الفاظ ہوں یا میں اردو کا یا پنجابی کا کوئی اچھا الفاظ نہ منتخب کر سکوں تو میری معذرت ہے۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے بخشا ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے نزدیک
اسلام ہی وہ دین ہے جو قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو پسندیدہ مقبول ترین دین وہ دین اسلام ہے۔ یہ صرف اسلام ایک نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک تہذیب ہے، بلکہ اسلام ایک نظام حیات ہے، بلکہ اسلام ایک تسخیر کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کر وعدہ فرمایا کہ اس دین میں وہ قوت ہے، اس دین میں وہ پاور ہے کہ تمام تہذیبوں پر اور زندگی کی تمام مشکلات پر غالب رہے گا اور ہمیں تسخیر کائنات کے طریقے اور انداز سکھائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کی بہت سی کتب میں یہ روایت آئی ہے اور سنن ابی داود میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس شخص نے یہ بات کہی اور اس بات پر راضی ہو گیا، یہ بات کہی اور اس بات پر راضی ہو گیا اور دلی خوشی سے یہ کہا، میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور میں اسلام سے خوش ہوں کہ یہ میرا دین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں کہ وہ میرے رسول اور نبی ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے دین اسلام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اکمل ترین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اس بات پہ راضی ہوئے کہ اللہ تمہارا پروردگار حاجت روا مشکل کشا رب ہے، اور تم نے اس بات کی تصدیق کی اور دین اسلام کے نظام حیات سے راضی ہو گئے کہ اس کی تعلیمات میری فلاح کی کامیابی ہے اور میری فلاح اور کامیابی کی چابی ہے، اگر تم اس بات پہ راضی ہو گئے اور اس بات پہ راضی ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سیاسی، تمہارے سماجی، تمہارے معاشرتی، تمہارے معاشی معاملات میں تمہارے رہبر و رہنما ہیں، وجبت لہ الجنہ، تو اس شخص کے لیے اللہ نے جنت کو لازم کر دیا۔ حضرات گرامی، اسلام سے قبل کے ماحول کو ہم دیکھیں، پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا، صرف عرب نہیں، عربوں کے جو معاملات تھے آپ علماء سے سنتے ہیں، عربوں کے دینی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی، ان کے جو معاملات تھے، جو مشکلات تھیں، جن مشکلات میں وہ گھرے ہوئے تھے، آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ وہ بت پرستی میں یہاں تک جا پہنچے کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ بت تھا، اور بیت اللہ الحرام میں سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ صدیوں تک ایک ہی لڑائی کو طول دیتے دیتے تھک چکے تھے۔ اوس و خزرج جو کہ یثرب کے دو قبیلے آپس میں صدیوں تک لڑتے رہے، اور بے حیائی کی یہ انتہا تھی، اور بے حیائی کی یہ انتہا تھی جس انتہا سے ہم بھی گزر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو کمائی کے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو ناچنے گانے اور پیسہ کمانے کے لیے تربیتی پروگرام کیے جاتے تھے، عورت کی خرید و فروخت عام بازاروں میں کی جاتی تھی، بلکہ عورت کو خریدنے کے لیے اس کے بعض اعضاء کو ننگا بھی کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج کی ترقی یافتہ ترین قوم جنہیں ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، وہ بھی ڈارک ایجز یعنی اندھیرے کے دور سے گزر چکے ہیں، اگر انہیں بھی ترقی ملی تو اسلام کی تعلیمات سے ملی۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اگرچہ بطور ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ اگر ہم اس کو بطور ایمان قبول نہیں کریں بلکہ بطور تجربہ نظام حیات کو اپنی قوموں میں لاگو کریں تو ان کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو انگریز مورخین نے قبول کیا، پھر اس کا رد کیا۔ یورپ، مغربی ممالک
ان کا ایک دور گزرا ہے جسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، کہ جب پورا مغرب وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں نہانے دھونے اور صفائی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تب انہوں نے اسلام کی روشنی دیکھی، جو وہ یورپ جہاں پر کئی سو سال تک یہ بحث چلتی رہی، فرانس کے مفکرین، ان کے سوچنے سمجھنے والے، ان کے مدبرین یہ بات پہ تنازع لے کے بیٹھے رہے، سالوں نہیں عشروں تک یہ بحث ہوتی رہی کہ عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کی جنس کیا ہے، کیا عورت کو جانوروں میں شامل کیا جائے، کیا عورت کو انسانوں میں شامل کیا جائے۔ کئی سالوں کی تحقیق اور ریسرچ اور ان کے تفکر و تدبر کے بعد وہ اس بات پہ پہنچے کہ عورت بھی انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہے، جبکہ اسلام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ یورپ کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ حضرات گرامی، یہاں تک بس نہیں بلکہ یورپ میں ایسے اسٹیڈیم بنائے گئے تھے جہاں انسان کو سزا دینے کے لیے تیل گرم کر کے ابال کر کے پکوڑوں کی طرح تل دیا جاتا تھا۔ اور پھر یہی بس نہیں، اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، اگر بادشاہوں نے کوئی اپنی خوشی کا یا جشن کا سما منانا ہے، وہ چند دنوں تک جانوروں کو، شیروں کو، چیتوں کو بھوکا رکھتے، اور جب وہ بھوک سے لاچار ہو جاتے، زندہ انسانوں کو ان کے درمیان چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا ان کا جشن۔ اور اس دور میں اسلام نے ڈنکا بجایا، اسلام نے انسانیت کو جگایا، اسلام نے انسانیت کی تربیت کی۔ آج وہ یورپ جو اپنی شٹل جو ہے وہ سپیس میں بھیج رہا ہے، آج وہ یورپ مغربی ممالک جو مریخ اور چاند کو فتح کر رہے ہیں، اس کی خوشخبری ہمیں سینکڑوں سال پہلے سنا دی گئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ لیکن یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نظام حیات اسلام سے ہٹ گئے اور ہم نے دیگر زندگی کے فلاسفروں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی، 10 سال پہلے کی بات ہے جب بی بی سی کے 24 نیوز چینل نے ایک پروگرام شائع کیا جس کا نام تھا امپیریل آف اسلام، کہ اسلام کی بادشاہت۔ ان کیمبرج، آکسفورڈ، امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ اگر اسلام نہ آتا، اگر مسلمان نہ آتے، اگر اسلامک میتھمیٹکس کی انٹروڈکشن یورپ میں نہ ہوتی، نہ آج کمپیوٹر ہوتا، نہ آج فزکس ہوتی، اور نہ ہی آج فضاؤں میں ہم سیر کرتے، اور نہ ہی ہماری شٹل چلتی، اور نہ ہی ہم ہوائی جہازوں پہ جناب سفر کرنے کے قابل ہوتے۔ یہ بات دوسرے بھی تسلیم کر چکے ہیں، لیکن ہم تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ انحراف کر چکے ہیں۔ جب دنیا ان حالات سے گزر چکی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت دی، اور وہ دعوت بڑی سادہ، بڑی سمپل، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یہ 2+2=4 کا فارمولہ نہیں تھا، یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں تھی، یہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں تھا، یہ کوئی علم منطق نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو سمجھنے کے لیے کسی کالج کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے ایک سمپل آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سادہ سی بات، بہت سادہ سی بات۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو، لا الہ الا اللہ کے نظام کو مان لو۔ لا الہ الا اللہ کے نظام سے اختلاف تھا، لا الہ الا اللہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کے نظام سے اختلاف تھا، لا الہ الا اللہ کے نظام سے اختلاف ہے، لا الہ الا اللہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں، لوگوں، لا الہ الا اللہ سے دنیا کی کسی سپر پاور کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان
کن حالات سے دو چار ہوں گے۔ وہاں لا الہ الا اللہ کہنے سے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بازاروں میں جائیے، آپ گرجا گھروں میں جائیے، آپ یہودیوں کی عبادت گاہ میں جائیے، آپ ہندوؤں کی عبادت گاہ میں جائیے، آپ کسینوں میں جائیے، آپ پبوں اور کلبوں میں جائیے، آپ لا الہ الا اللہ کہیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے، تو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کفار الکفر ملت واحدہ کے تحت آپ کے خلاف یک مشت، یک زبان، یک جماعت کھڑے ہو جائیں گے۔ بات صرف لا الہ الا اللہ جپنے کی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی مالا کی نہیں ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، اس سے راضی ہونے کی بات ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جب تم دل سے مان لو گے، زبان سے اقرار کرو گے، اس کو عمل میں لاؤ گے، پھر کائنات تمہاری دشمن ہو جائے گی، لیکن رب العالمین کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اقبال نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستفوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگلی بات جو علماء نے اس میں اضافہ کیا، علماء نے اضافہ یہ کیا تملک العرب والعجم، تم نظام میں لا الہ الا اللہ کو لاؤ، تم دین کے پابند ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی کی زندگیوں میں لاؤ، تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ اور میں نے یہ اضافہ کیا تملک الدنیا والارض، تملک السماوات والارض۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ نظام لا الہ الا اللہ کی پابند ہو جائے، دنیا بھی تمہاری ہے، میدان محشر بھی تمہارا ہے، حضرات زمین بھی تمہاری ہے، آسمان بھی تمہارا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی مکہ میں، پھر طائف میں، مشکلات سے گزرے، اللہ رب العالمین نے عرش معلیٰ پہ بلایا، اللہ رب العالمین نے عرش معلیٰ پہ بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پہ وفات کا وقت آیا، لما حضرت الوفا، جب آپ کو موت آنے لگی، پھر کیا ہوا؟ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا انی قاص علیک الوصیہ، میں آپ کو وصیت کرنے والا ہوں۔ وصیت اہل اللہ کی اور اہل دنیا میں فرق ہوتا ہے۔ اہل اللہ وصیت کرتے ہیں اللہ کے نام کی، اہل اللہ وصیت کرتے ہیں دین اسلام کی، اور اہل دنیا وہ وصیت کرتے ہیں دنیا کی، کس سے لڑنا ہے، کس کے ساتھ مرنا ہے، کس کا حق کھانا ہے، کس کا حق دبانا ہے، کس کا خون پینا ہے، کس کا خون لینا ہے، کس کو خون دینا ہے، یہ اہل دنیا ہے۔ اور اہل اللہ وصیت کرتے ہیں میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، بچوں دین اسلام پہ قائم و دائم رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں انی قاص علیک الوصیہ، میں آپ کو وصیت بتا رہا ہوں اور میں اس کو بہت مختصر بیان کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں، دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان میں سے آمرک بلا الہ الا اللہ، میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ بابا وہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ کیا کیا فوائد بخشے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ وَالْأَرْضِينَ سَبْعٌ، بیٹا ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتی ہے بیٹا لَرَجَحَتْ بِهِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہماری آزادی کی بات، آج ہم آزادی کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور مسلم امت کو کوشش جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ آج دنیا ایٹم بم بنا رہی ہے،
آج دنیا ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. آج دنیا کو فتح کرنے کے لیے اسپیس میں اپنے اسٹیشن بنا رہی ہے. یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نظام حیات اسلام کے پابند ہو گئے تو پھر ہم دنیا کی جیلوں کو توڑ کر، دنیا کی اٹامک انرجی کو شکست دے کر کامیاب رہیں گے. اس لیے کہ وعدہ الہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ کن حلقتاً مبہما، ساتوں زمین ساتوں آسمان ان کو جمع کر لو، ان کا لوہا بنا لو، ان کا سرکل بنا لو، ان کا کڑا بنا لو. قسمتہن لا الہ الا اللہ، اور ایک ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ کی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. حضرات، ہم اپنے تحفظ کے لیے ہر مسلم قوم اسلحے کی تیاری میں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق تیار رہیے. لیکن جنگ جیتنے کے لیے ہمیں نظام حیات لا الہ الا اللہ پہ قائم و دائم رہنا پڑے گا. حضرات ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم جتنا بھی اسلحہ تیار کر لیں، ہم جتنے بھی ٹینکس تیار کر لیں، ہم جتنے بھی ایئر فائٹرز تیار کر لیں، اس کی کفر کو کوئی فکر نہیں ہے جتنی فکر کفر کو لا الہ الا اللہ کے نظام کی ہے. اس لیے ایک اسلامک فلاسفر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اسلامک تھیالوجی is stronger and more powerful than hydrogen bomb، کہ ہائیڈروجن بم سے زیادہ طاقت اسلام کے فلسفہ حیات میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی. جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں بلال بھی تھے، اور انہوں نے دل سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. وہ بلال جس کی نہ فیملی، جس کا نہ خاندان، جس کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ، جس کا کوئی بزنس نہیں، جس کی کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں، ایک بلال، آسمان پہ اوپر ایک اللہ، سینے پہ بڑی چٹان جیسا پتھر، اور کمر کے پیچھے تپتی ہوئی ریت اور بجری اور پتھر، اوپر سے سردار مار رہا ہے اور یہ نیچے سے کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد. دنیا والوں، اگر اللہ سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو تو نظام حیات اسلام سے جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو تم پر نہیں بلکہ تم کو تمام مشکلات پہ بھاری کر دے گی. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے تو جائے گا اس راستے پہ شیطان وہی عمر ہے. کون عمر؟ جس کو گھر والے بکریاں اور جانور چرانے کے لیے نہیں بھیجتے تھے کہ عمر شام کو جانور گھر لائے گا، شاید کئی بکریوں کی ٹانگیں بھی نہیں ہوں گی. وہ عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس راستے سے جائے اس راستے پہ شیطان نہیں جائے. پاور کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ برائی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، نظام معاشرت کے خلاف طاقت ہے دین اسلام کی. اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آج جن برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، آج جن برائیوں میں ہم غرق ہو چکے ہیں، ہماری معاشرتی برائیاں، ہمارے نوجوانوں کے کرمنل ایکٹس جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ الخبائث جو ہمارے بازاروں میں سر عام بکتی ہے، لوگ پی کے نکلتے ہیں، اور نشے کی قسم قسم کی عادات اور قسم قسم کا نشہ ہمارے بازاروں میں بکتا ہے. علماء پریشان ہیں، اساتذہ پریشان ہیں، یونیورسٹیز پریشان ہیں، منسٹرز پریشان ہیں، پرائم منسٹر پریشان ہے، اور دنیا پریشان ہے، اپنے بیگانے پریشان ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ دن تھا جب میں اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں ذکر فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا، ایک بازار سے آواز آئی، دوبارہ آئی، پھر آئی،
اور میرے چچا شراب پی رہے تھے اور میں ساقی القوم ان کو پلا رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا انس باہر جاؤ, کیا آواز آ رہی ہے؟ تو ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص آواز لگا رہا ہے, الا ان الخمر قد حرمت, لوگوں آج کے بعد شراب حرام ہو چکی ہے, آج کے بعد شراب حرام ہو چکی ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا لوگ شراب کے مٹکے, شراب کی مشکیں مدینہ کے بازاروں میں بہا رہے ہیں, کیونکہ اسلام کی طاقت, اسلام کے احکام اتنے ہی طاقتور ہیں. اور سمندری کے لوگوں, مسلمانوں, اگر آپ اپنے نوجوانوں سے پریشان ہیں, ہم بطور قوم پریشان ہیں, اگر ہمیں برائیوں کی دلدل سے, نشے کی دلدل سے کوئی چیز نکال سکتی ہے, وہ اسلام کی طاقت, اسلام کے احکام نکال سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو, دعوت دی اس کو اسلام کی. بات مختصر کروں گا. ہرقل کو خط پہنچا اور خط پڑھانے ترجمہ کروانے کے بعد پتہ چلا یہ مکہ مکرمہ سے آیا ہے, کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. اور ہرقل نے کہا کوئی ایسا شام میں کوئی ایسا آدمی ہو جو مکہ سے ہو, صرف مکہ سے نہ ہو بلکہ اس نبی کو جاننے والا ہو. تلاش کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کا پتہ چلا, ان کو ہرقل کے دربار میں لایا گیا, ان سے سوالات کیے گئے اور آخری سوال اس نے یہ پوچھا, ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان کا نسب بھی ٹھیک ہے, نسب میں اعلیٰ ہیں اور ان کو ماننے والے غریب لوگ ہیں اور وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, اور ان سے پہلے وہاں کوئی نبی نہیں تھا, یہ بھی ٹھیک ہے, ان کا باپ دادا بادشاہ نہیں تھا, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بتاؤ وہ کہتے کیا ہے, یہ بتاؤ وہ کہتے کیا ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں کہتے وہ ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں, کہتے وہ ہیں, وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر نہیں کرتے تھے, ہم کلمہ پڑھ کے نہیں کرتے. فرق, ابو سفیان اس وقت کافر تھے, وہ انکاری تھے, کلمہ نہیں پڑھا, ہم انکاری ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد. سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے اور آپ کے اسلام کی. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو. اور ہرقل کہتا ہے ابو سفیان فذکرت انہ امرکم بالصلاۃ والصدق, بالصلاۃ والصدق, بالصلاۃ والصدق, نماز کا حکم دیتا ہے, سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں, صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں, والوفاء بالعہد, اپنے وعدوں کو پورا کرو اس کی تلقین کرتے ہیں, واداء الامانہ, وہ کہتے ہیں لوگوں امانت دار بن جاؤ. ابو سفیان ایک بات یاد رکھ, فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے. ہرقل اگر تو اپنی بات میں سچا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور, اس وقت دو سپر پاوریں تھیں, ایک فارس کی اور ایک روم کی. اس وقت کا ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا, ابو سفیان اگر تو جو کہہ رہا ہے سچ ہے, ایک دن آئے گا محمد میری قدموں کے نیچے کی زمین کا مالک ہوگا. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, ابو سفیان اگر تو اس دین کی بات کر رہا ہے, اگر تو اس نبی کی صفات بیان کر رہا ہے, ابو سفیان ایک دن آئے گا میرا ملک ٹوٹ جائے گا, یہ بٹ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, یہاں تخت مسلمانوں کا ہوگا. اور پھر اس نے اگلی بات یہ کہی, لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ, کہ میری ہمت میں ہوتا, میرے قابو میں ہوتا, اگر رومی بھاگ نہ جاتے, اگر عیسائی میری حکومت کا انکار نہ کرتے تو میں وہاں پہنچتا جہاں محمد رسول اللہ ہے. لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ, میں پتھروں پہ چلتا, میں ریت کے ریگستان سے گزرتا, اگر مجھے میری بادشاہی کا خطرہ نہ ہوتا. لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ, میں محمد رسول اللہ کے قدم مبارک دھو دیتا. کس نے مجبور کیا؟ اسلام کی طاقت,
احکام کی طاقت، تعلیمات کی طاقت۔ حضرات آخری بات عرض کرتا ہوں، ہرقل، ایک اور ہرقل جو کہ انطاکیہ پہ حکومت کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان شکست دیتے دیتے رومیوں کو، عیسائی فوجوں کو شکست دیتے دیتے انطاکیہ تک پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کافر فوجی وہ قتل ہو چکے ہیں اور وہ بھاگتے آ رہے ہیں، سپر فاسٹ آ رہے ہیں، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا۔ اس نے ان سے پوچھا الیس بشر مثلکم، کیا وہ جن ہے؟ کیا وہ الیس بشر مثلکم، جو تمہیں ہر میدان میں شکست دے رہے ہیں، جن کے سامنے تم ٹکتے نہیں ہو، وہ کون ہے؟ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اور پوچھا وہ تم سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ بولنے والے نے کہا شیخ من عظمائہم، ان کے بڑے وزیروں مشیروں کا شیخ بولا، کہا ہم سے بہت کم ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ کہتا ہے حضور بات سنیے، بات وہ ہے جو آسمان سے آئی ہے، من اجل، وجہ یہ ہے کہ یقومون اللیل ویصومون النہار، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، ان کی راتیں اپنے رب سے ملاقات میں گزرتی ہیں اور ان کے دن وہ روزے میں ہوتے ہیں اور گھوڑے کی پشت پہ ہوتے ہیں اور میدان جہاد میں ہوتے ہیں۔ یوفون بالعہد یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وعدوں کے پابند ہیں، لفظوں کے پابند ہیں، زبان دیتے ہیں تو پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ لوگ یتناصفون بینہم، اپنے درمیان عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ حضور ہمارے فوجی دن کو بھی ٹن، رات کو بھی ٹن، صبح بھی پیتے، شام کو پیتے، ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی دولت چھینتے ہیں، نفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہرقل کہتا ہے انت صدقتنی، ہماری شکست کی بات یہی ہے۔ ان کے پاس فلسفی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہو جاؤ، اسلام کو اسلام سمجھو، انسانیت کو انسانیت سمجھو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف زبان سے کہنے کی بجائے دل میں تصدیق کریں اور عمل میں لے کے آئیں، اللہ کا وعدہ سچ ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں انجمن کی طرف سے آپ تمام مہمانان کا شکر گزار ہوں کہ آپ احباب تشریف لائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے معزز مہمان کا کہ وہ بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ ابھی آپ احباب تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے، ہلکی پھلکی آپ کی وہ ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے۔ اتنی دیر میں اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا، بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور اسی طرح اسی جمعے والے دن ہماری اسی انجمن کے رکن حاجی عبدالعزیز روپڑی صاحب جو کہ حکیم عبدالرحمان روپڑی ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی وفات ہوئی ہے، ہماری انجمن کے رکن تھے۔ اور بھی بہت سے دوست بیمار ہیں، معاشی طور پر تندرستی کا شکار ہیں، بچیوں کے رشتے کے معاملے میں بہت سے دوست ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آنے والے معزز مہمان سے آپ درخواست کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ میں گزارش کروں گا کہ معزز مہمان سے بیماروں کے لیے، پریشان حال دوستوں کے لیے، ہماری اس انجمن کے اراکین کے لیے، ہمارے اس ادارے کے لیے اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں، ہمارے یہ نوازی اور یہ ہمارے پروگراموں میں شامل ہونے والے، رونق بخشنے والے ہمارے پروگراموں کو اور ہمارے جو معاون ہیں، ہمارے دست و بازو ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ الجلال والاکرام سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت دے۔ آمین۔ اللهم إنا نسألك يا حي يا
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا ولموتى المسلمين اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا بغير حساب وأنت ترزق من تشاء بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری گناہ معاف فرما اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں کو دوستوں کو جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ جو ہوا بیمار ہیں وہ شفا عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ جو اولاد مانگتے ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو برائیوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض نفرت شرک اور کفر سے پاک فرما یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما یا اللہ امت مسلمہ کا بول بالا فرما یا اللہ جو لوگ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی حال یا کسی بھی حالت میں یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین یا رب